जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आप सभी संगत को मेरा नमस्ते। और पहला मेरा सत्संग में दिल से चाहती थी कि जो अनीता आंटी हैं चंडीगढ़ वाली, उन्होंने फ़ौरन मेरा एक्सेप्ट करा, लिखा हुआ उसको पढ़ के बताया आपको। मैंने उनको लिख के भेजा था व्हाट्सएप में। और क्या कहते हैं, उनकी मेहरबानी गुरुजी उन पे हमेशा नज़र करम करें। और मैं भोपाल से बोल रही हूँ। ये मेरा दूसरा सत्संग मेरी ज़ुबानी है। मैंने उस दिन सोचा कि मैं दूसरा सत्संग अपनी ज़बानी बोलूँगी, लेकिन जो ब्लेसिंग्स जो मंदिर जा चुके हैं, जिनके सर पे एकदम से ऐसी ब्लेसिंग्स हैं जो हर किसी का फ़ौरन सत्संग शेयर करने में हेल्प करते हैं। वो इतनी अच्छी रूहानियत हैं कि सबके लिए एहसास है। तो मैंने चाहा कि मेरा पहला सत्संग अनीता आंटी ही करें। उन्होंने 2-3 लोगों को मैंने भेजा था, लेकिन जल्दी एक्सेप्ट अनीता आंटी ने करा। चंडीगढ़ वाली हैं। मेरा सत्संग ये बड़ा है मेरे लिए, मैं बहुत लकी हूँ। और अगर मेरे से प्लीज़ 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 संगत जी, आप लोग मेरे से कुछ गलती हुई हो तो आप लोग ना मुझे माफ़ कर देना। मुझे अपने हिसाब से अदर कास्ट होने के उसमें मैंने कुछ मेरे से गलती हो जाए तो आप मुझे माफ़ करना। और सबसे पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। उस दिन मेरे दिमाग में आया, मैंने यूट्यूब खोला, वैसे ही सामने आया कि जल प्रसाद गुरु जी के स्वरूप से नीचे दीवार से जैसे चिपका के कुछ पानी ब्लेस हो जाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना, मुझे नाक की हड्डी में संगत जी प्रॉब्लम रहती है, तो मैंने सोचा कि मेरी ऐसे हाथ रख के ऐसे रखना पड़ता है, टेढ़ी हो गई है। तो डॉक्टर ने मुझे कहा था कि आपका ऑपरेशन होगा। जब मैं बाहर रहती थी रायपुर सिटी में, जब वहाँ के डॉक्टर ने कहा था कि आपका तो ऑपरेशन होगा या एक्सरसाइज करो, तो वो इतना कोई एक्सरसाइज हुई नहीं। और मैं अपनी जैसे कि प्रॉब्लम वाली लाइफ में ऑपरेशन का तो मैं सोच भी नहीं सकती और डरती भी हूँ। तो मैंने सोचा कि उस दिन ये मैसेज आया, जैसे मेरे लिए ही है ये मैसेज। और फिर मैंने उसी रात को मैंने सोचा गुरुजी का, क्योंकि छोटा स्वरूप मेरे पास स्वरूप नहीं था। मैं इतनी नहीं कहते हैं ना कि प्यासे को कुएं के पास जाना चाहिए, तो मैं अदर कास्ट के होने के बावजूद मुझे कौन मंदिर तक ले जाए। तो मैंने वो ऑनलाइन परचेज किया। मैं एक बड़ा स्वरूप और 2 छोटे स्वरूप 2 बार मैंने मंगवाए। और उसे अभी कुछ मैंने 15-20 दिन से मैंने अपने किचन की खिड़की में छोटा सा स्वरूप रखा है, ताकि किसी को पता ना चले। मेरे घर में कोई मानने वाले नहीं हैं, तो ग्लास भर के किचन में उन स्वरूप के नीचे अगरबत्ती लगा के और फिर गिलास को गुरुजी के स्वरूप के वाली दीवार पे चिपका के रख देती हूँ। मेरे दिमाग में यही आया कि मैं जल प्रसाद से, और है भी मेरे गुरुजी की मेरे पे कृपा, उन्होंने मेरा दिल देख लिया है। तो ये मेरा बड़ा सत्संग संगत जी। मैंने उस दिन रात को ये करना स्टार्ट कर दिया
اور منتر جاپ اور میرا چالو ہی تھا. وہ میرا بھروسہ ان پہ ہے ہی ایسا مضبوط ہو گیا ہے کہ اگر گھر کے کوئی نئے بھی کچھ بولتے ہیں تو میں اپنا فالو کرنا نہیں بھولتی ہوں. میں اپنا فالو کرنا نہیں بھولتی ہوں سنگت جی. میرے بڑے ہیں وہ میرے سے کروڑوں گنا بڑے ہیں. میں تو ان کی ایک پاؤں کا زمین پاؤں کے نیچے جو زمین ہوتی ہے اس مٹی کے برابر بھی نہیں ہوں. میرے گرو جی میرے گرو ہیں میرے فادر ہیں. اور پتہ ہے آپ کو میں جس دن سے میں نے جس دن بس پانی رکھا صبح پیا خالی پیٹ میں جیسے پہلے دن چمتکار اتنا بڑا ہوا کہ میں نے اس دن انہیں ایسا لگا جیسے اندر سے کوئی درد تھوڑا تھوڑا درد چالو ہو گیا. اور رات کو جب میں سوئی تو میرے ناک کا چھدر جس کو میں نے گال میں ہاتھ سردی بہت ہے بھوپال میں برداشت کے باہر جیسے گال کو یوں پکڑ کے کبھی سو جاتی تھی ایک دم بند ہو جاتا روم تو مجھے خود سمجھ میں نہیں آتا تھا ناک پوری بلاکج ہو جاتی تھی. اسی رات میں نے دیکھا کہ میرے تو ناک میں نارملی میں نیوں تیڑی میں نے جس سائڈ سے سوتی تھی اور سانس نہیں آتی تھی اس سائڈ سے مجھے سانس اسٹارٹنگ ہوگئی. میں نے کہا میں نے سوچا یہ پہلے دن سے ایسا کرامت ہوئی کہ میں بتا نہیں سکتی. اور 8 دن تک جیسے آپریشن اندر ہو گیا وہ میرا ناک کا. اور جیسے آپریشن کے بعد جو درد ہوتا ہے تھوڑا ہلکا درد چالو رہنے لگا مجھے جیسے میرے گرو پا نے خود سے مجھے بلیس کرا اور انہوں نے میری ناک کا آپریشن کر دیا. 4 دن نہیں ہوئے تو میں نے یوٹیوب کھولا تو اس میں ایک آنٹی جی کا وہ تھا کہ ان کے بچے نہیں مان رہے تھے کہ ممی آپ کو تو کان میں درد ہے تو آپ تو جب آپ اتنا گروپا بولتی ہے وہ تو آپ اپنے گروپا کو بولو نا آپ کا کان کا درد بند کر دے. اب یقین نہیں مانو گے سنگت جی میری بڑی بیٹی ہے جس کی شادی ہونے والی ہے اور مجھے یقین ہے اس کی شادی کا سارا پرابلم سولو ہو جائے گا. اور وہ بڑا ستسنگ بھی بہت جلد میں شیئر کروں گی. یہ جو ستسنگ ہے یہ تو ایسا ستسنگ ہے کہ میرا پہلی رات سے جب میں نے جل پرشاد رکھنا شروع کرا پھر میں نے میری بیٹی اس کو نے بھی مجھے نہیں یہ تو 2 بیٹی چھوٹی ہیں تو ان کا اتنا وہ نہیں ہے لیکن میری بڑی بیٹی بہت مانتی ہے آپ کو وہ کہیں جاتی بھی ہے کچھ دیکھنا ہو کرنا ہو تو ہمیشہ گرو جی کو ساتھ میں لے کے بلکہ وہ مجھے راستے میں یاد دلائے گی. تو میں نے اس کو کہا بیٹا آج کا ستسنگ یہ تھا تو میں نے سنا بڑے چاؤ سے تو دیکھو میں نے جس طریقے سے اپنے دماغ سے جل پرشاد رکھا اور گرو جی کتنے مہان ہیں بہت مہان ہے گرو جی. بس ہمیں نا سنگت جی ہمیں غور سے صحیح بات ہے ہمیں غور سے بس ستسنگ سننے کی ضرورت ہے. یہ بہت میرے لیے اسپیشل اور میرے لیے بہت بڑا ستسنگ ہے. مجھے ہنٹ ایسے ملتے ہیں ہم سب کو ہی جو ہم گرو جی سے جڑے ہیں اور دیکھیے گا انشاءاللہ پورا میرے گرو جی جیسا نہیں ہم ساکشات ہمارے اللہ ہمارے جو بھی بڑے ہیں اللہ واحے گرو انہیں پوری شخصیتیں ان میں سمائی ہیں. ایسا لگتا ہے کہ ہاں ہم انہیں تو مانتے لیکن ہم انہیں نہیں دیکھ پاتے لیکن ہم اپنے پاپا سمجھ کے ان کو ہم سب کچھ بول دیتے ہیں. رات کے 3 بجے ہم 3:30 بجے اٹھ کے اگر کچھ بولتے ہیں نا تو وہ ہمارے پاس میں ہوتے ہیں وہ یہ بھی نہیں سوچتے کہ میں بھی کچھ
ہو سکتا ہے ان کا بھی آرام کا ٹائم ہو، لیکن وہ پہنچ جاتے ہیں ہماری مدد کے لیے. میرا آواز بہت اچھا ہے. ایک تو میں ناک کے کارن ابھی میرا ایسا ہے کہ میں ایک ناک کے کارن اپنی پریشان تھی، اور میں بہت جلد سب سے سکھی، میں تو بہت سکھی ہو گئی ہوں جب سے گرو جی سے جڑی ہوں. لیکن سب سے اکلوتی، سب سے دکھی جتنی میں تھی نا، میں سب سے خوش ہو جاؤں گی میرے گرو بابو جو مل گئے ہیں مجھے. تو بس ان کا ایک جل پرساد تو سوچنے کی بات ہے کہ ہم اگر مندر چلے جائیں گے تو ہمارا کتنا بڑا بیڑا پار ہو جائے گا. ہم ایک وہاں کا لنگر چکھ لیں گے تو ہمارا کتنا بڑا بیڑا پار ہو جائے گا. گرو جی اوم نمः شیوائے، گرو جی سدا سہائے، اوم نمः شیوائے، شیو جی سدا سہائے. سنگت جی آپ لوگ کبھی گرو جی سے مت ہٹنا. ہم کس کو کہیں، ہم اپنوں سے کہیں تو ہمیں اور تکلیفیں چالو کروا دیتے ہیں، لیکن ہم ہمارے گرو جی سے، ہمارے گرو پاس سے بولیں گے تو کبھی ہمیں بس سنیں گے. اور وہ کر کے دکھاتے ہیں سنگت جی، وہ کر کے دکھاتے ہیں. آج کھینچ کھینچ کے جو اندر سے، میرا پہلا ستسنگ ہے یہ والا، میری زبانی، لیکن اندر سے میں نے ایسا محسوس کیا کہ کوئی بھائی بھی میرا جوان ختم ہو گیا تھا، لیکن یہ میرے بھائی، میرے پاپا، جتنے بھی میرے جو اپنی حفاظت کرتے ہیں، جو اپنے بڑے ہیں، جو اپنے بھگوان ہیں، ہر روپ ان میں ہے ایک بیٹا. گرو جی میرے پاس، میرے سنگت جی میرے پاس بیٹا بھی نہیں ہے، لیکن اب مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی بھی نہیں. میرے مالک میرے ساتھ ہے. تو میں 1 سال میں اتنی بلیس ہوئی ہوں، مصیبتوں کا پہاڑ دور ہوا ہے. اور پتہ ہے مین بات تو یہ ہے کہ اس دن کے ستسنگ میں انہوں نے کہا تم جس جاتی کے ہو لیکن تم اپنا پڑھنا مت وہ کرو، چھوڑو. کتنی بڑی بات ہے کہ تم اپنے بھگوان کا تو پڑھنا چالو ہی رکھو. مجھے تو جو دینا ہوگا میں تمہیں دے دوں گا. سنگت جی سوچو اپن کو کتنی بڑے اچھی شخصیت مل گئی ہے، اور پھر وہ سونے پہ سہاگا ڈبل بلیس ہو جاتا ہے اپنا کام. خود کہتے ہیں کہ تم اپنا پڑھنا لکھنا سب جاری رکھو. میں ہوں نا، میں بیٹھا ہوں. اس دن کے بعد میں نے چوتھے دن یہ میں اپنا یہی والا ستسنگ بتا رہی ہوں ناک کا. میں نے اس دن دیکھا، میں نے اپنی بیٹی سے کہا بیٹا آج پھر ایک چمتکار ہوا ہے. اسٹریٹ لیٹو تو بھی اسٹریٹ لیٹو تو بھی سانس آ رہی ہے، لیفٹ میں لیٹو تو بھی سانس آ رہی ہے. 8-10 دن ناک میں درد ایسا رہا میرے، اور ابھی بھی یعنی یہ ٹھیک ہوتی جا رہی ہے. میں تو اتنی ویاکل ہو رہی تھی کہ میں جلدی 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 اسی دن میرا بولنے کا تھا، لیکن نہیں، میں نے کہا نہیں ابھی نہیں، تھوڑا اور بزی بھی تھی. اور میں نے کہا میرا گرو کا آپریشن کا اندر 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 سب کروا رہے ہیں، مجھے درد بھی ہوتا ہے ناک میں. اب میں سانس لے بھی پا رہی ہوں. پورا اندر کی تیڑھی ہڈی کے چھوٹا چھدر ناک کا بڑا ہو گیا ہے. اور آپ سب کی دعا بھی میرے ساتھ ہے. اب میری بیٹی کے لیے دعا کیجیے گا. 8 جنوری کو میری بیٹی کی شادی ہے سورت میں. آپ سب میری بیٹی کو دعا دیجیے. مجھے آپ سب کی دعا کی ضرورت ہے. گرو جی سے میرے لیے ارداس ضرور لگائیے. یہ میرا سب سے پیارا اور سبھی میرے پیارے ستسنگ ہیں. آپ سب جو بولتے ہیں، جن جن کے ساتھ جو بھی ہوا ہے وہ بھی سب سے بڑی سنگت ہے. میں تو یہ چاہتی ہوں کہ اگر بھوپال میں کوئی ایسی سنگت ہے جہاں میں جا سکوں، پلیز آپ لوگ کوئی مجھے اپنا نمبر دیجیے جو بھوپال سے ہوں. تو میری بیٹی کی شادی کے بعد میں نے جب بھی جس کے یہاں بھی ہو ایک گروپ واٹس ایپ ہو تو فٹ سے میں چلی جاؤں، تاکہ مجھے
पूरा सुकून, पूरी ज़िंदगी का सुकून वहाँ बैठ के हर चीज़ में पूरे अपने गुरुजी की लौ लग जाए बस, और लग जाए और लग जाए बस। मुझे बस सुकून चाहिए। आज के दौर में सुकून ही छिन गया है। खाते हम क्या है, इतना खाते हैं, कोई चीज़ में कोई मज़ा नहीं है, सुकून नहीं है, नाते नहीं है, रिश्ते नहीं है, हर चीज़ तकलीफ देती है, हर चीज़ में कुछ समझदारी नहीं है। अकेले अकेले रिश्तों को पकड़ पकड़ के रखने से और मुसीबतें भी नाजिल होती हैं। आप सबको मेरा धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे सुना, और गुरुजी आप सब पे भी मेहरबान रहें, और आपकी जैसी और बहुत जल्द हो जाती है अपनी तमन्नाएं पूरी, आप सबकी भी तमन्नाएं पूरी हो। और मैं अपना नाम नहीं बता सकती, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि मैं बिंदास अपना नाम बताऊंगी। मुझे मेरे गुरुजी को ही देखना है, उनको कोई चीज़ की नहीं पड़ी, बस वो कहते हैं तुम अपना वो करो, मुझ पे भरोसा रखो, मानो मुझे। जब हम मानने लगते हैं और छोड़ देते हैं उन पे, तब से स्टार्ट वो अपना काम शुरू कर देते हैं।